الحمد للہ الذی والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بیدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ وسلمدا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی جو آیت کو میں نے بھی تلاوت کیا، اس کا سمپل میننگ یہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے ایمان والوں سے کیا کہا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب دیکھیے، اللہ سے ڈرنا تو سمجھنے آ جاتا ہے کہ بھئی گناہ کرنے کے وقت یا کوئی بھی ایسا فعل میں پڑنے سے وقت کہ جس سے رب کی ناراضگی مول لی جائے، ایسے کاموں سے بچنا ہے۔ تو اللہ اگر اس چیز کا حکم دے دیتا تو ہمارے لیے یہ بات تو کافی زیادہ کافی ہو جاتی تھی۔ ہم رب سے ڈرتے تھے اور یقیناً وہی سچا معبود، وہی تو خدا ہے۔ یہ تو اس کی شایان شان ہے کہ ہم اسی سے ڈرے، اسی سے مانگے، اس کی عبادت بندگی کریں۔ پر وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کیوں ہونا ہے سچوں کے ساتھ میں؟ سچے ہے کون اور ہونے سے کیا ہوگا؟ یہ تین باتوں کو میں آپ کو بس سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے دیکھیے، بولا گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو سچا ہوگا، دوسرا وہ ہے کہ جو سچا نہیں ہوگا۔ تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس سے مل جانا ہے۔ یہ کیوں ملنا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ تو جب وہ اس سے ملے گا تو اس کا اثر اس پہ دکھنے لگے گا۔ میں آپ کو ایگزامپل دے کر کے سمجھاؤں عام کامن لینگویج میں، تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ جاؤ کہ دیکھیے، لوہا ہے اور آگ ہوتی ہے، برابر؟ ایک آگ ہے اور ایک لوہا ہے۔ آپ لوہے کو آگ میں ڈالتے ہو، برابر؟ آگ کیسی ہوتی ہے بھائی؟ لال ہوتی ہے اور اس میں جلن ہوتی ہے، آپ اس کو چھو نہیں سکتے ہو۔ اور آگ نرم ہوتی ہے۔ لوہا کیسا ہے کہ بھائی کالا ہے، سخت ہے، آپ اس کو چھو سکتے، آپ کا ہاتھ نہیں جلاتا ہے نا۔ لیکن جب آپ لوہے کو آگ سے ملا دو گے تو کیا ہوگا کہ آگ کا جو اثر ہے وہ لوہے پہ ہونے لگے گا۔ اب لوہا کالا تھا، آگ سے مل کے وہ بھی جو ہے لال ہو گیا۔ لوہا سخت تھا، آگ میں جانے کے بعد نرم ہو گیا۔ ہتھیڑا مارو، جیسا آپ شیپ دینا چاہو شیپ مل جائے گا۔ لوہا نرم ٹھنڈا تھا، آپ چھوتے تھے تو آپ کا ہاتھ نہیں چلتا تھا، پر اب اگر آپ چھوؤ گے تو آپ کا ہاتھ جلا دے گا۔ تو آگ کا اثر لوہے پہ آ گیا۔ تو سچوں کے ساتھ ہونے اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم بے نمازی، گنہگار، رب کی ناراضگی مول لیتے ہو، پر یہ اللہ کے سچے بندے وہ ہے کہ جو ہر وقت اپنی سانسوں کو، اپنے کاموں کو اس بات میں لگائے رکھتے ہیں کہ ہم ایسا کوئی کام کرے ہی نہیں کہ جس سے رب کی ناراضگی مول لے، اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا کام کرو، چاہے وہ نماز ہو، نوافل ایکسٹرا پڑھو، تلاوت قرآن کرو، صدقہ کرو، جھوٹ سے بچو، سچ بولو۔ تو جب تم برے ہو گے اور ان کو مل جاؤ گے تو ان کا اثر بھی تم پہ دکھنے لگے گا۔ ایک تو یہ کہے گیا، دوسرا یہ کہ بھائی اب سچا ہے کون؟ تو یہ جو مہینہ ہے، یہ ماہ مبارکہ، اس کی نسبت ہمیں جس ذات آقا سے ہے، اور مجھے خود الحمدللہ جن سے بڑی نسبتیں ہیں کہ میں بھی اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے میرے شیخ شہباز لا مکانی، عالم ربانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی نسبت سے ہی میرا نام جو ہے وہ غوث رکھا گیا ہے۔ میں نے زندگی بھر ان کا صدقہ کھایا ہے، کھاتا ہوں، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور لوگوں سے کہتا بھی ہوں کہ صدقہ غوث الورا کا دو جہاں کا سرمایہ ہے کر کے میرے لیے۔ تو یہ مہینہ اس ذات سے نسبت رکھتا ہے، اور اس مہینے میں آپ لوگ جو ہے میرے سرکار کی 11ویں جو ہے یہ کھاتے ہیں اور بھی لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور اس سے اچھا اور کیا کام ہوگا کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو جو ہے کھلایا جائے۔ تو ان سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے کہ جو بچپنے کے عالم میں ماں اپنے سے جدا کر رہی ہے، مدرسے بھیج رہی ہے 40 دینار دے کر کے، اور یہ کہہ کر کے کہ عبد القادر چاہے جو حال ہو، جس بھی طریقے کی مشقت یا مشکل آئے، سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہنا۔ واقعہ مشہور ہے، آپ جانتے کہ راستے میں ڈاکو آ گئے، قافلہ لوٹنے لگے، اور قافلے کو جب وہ لوگ لوٹنے لگے تو میرے غوث الثقلین کے بھی پاس آیا، پوچھا کہ بچے کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو میرے غوث نے کہا ہاں ہے، 40 دینار ہے۔ تو ان کو لگا کہ بچہ ہے بس۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا فائدہ ہوا کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کو گناہوں کے دلدل میں گزارتے تھے، وہ میرے شیخ کے حضور توبہ کر کے جو ہے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے بنتے چلے گئے۔ اور یہ نہیں کہ خالی جو ہے گنہگار لوگ یا بدکار پاپی لوگ ہی جو ہے غوث الورا کا فیض حاصل کرتے تھے، بلکہ کئی اپنے وقت کے اولیاء اللہ بھی غوث اعظم سے ان کا فیض دینے کے لیے ان کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ آخر غوث اعظم کی تعلیمات ہے کیا؟ دیکھیے، یہ میرے شیخ تو مادر زاد ولی تھے کہ ماں کے پیٹ سے ہی ولایت آپ کو جو ہے مل چکی تھی، پر دنیا میں آنے کے بعد بھی آپ نے اپنا جو ہے آبائی وطن، یعنی آپ نے اپنا شہر جیلان کو چھوڑ دیا، گیلان اس کو کہتے ہیں اور جیلان بھی کہتے ہیں اسے، اس کو چھوڑ دیا، اور بغداد جو اس وقت علم کا مرکز تھا، وہاں آپ آ رہے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم لوگ دیکھو بھلے جو کچھ ہو، لیکن مصطفیٰ کریم کی وہ حدیث ہے نا کہ علم جو ہے اسے حاصل کرو چاہے تمہیں ملک چین جانا پڑے۔
تو غوث اعظم نے بھی ماں کا دامن چھوڑ دیا، اور ایسا چھوڑا کہ ماں جاتے وقت کہہ رہی کہ عبد القادر اب جو ہے ہم قیامت میں ملیں گے، آپ اور میں ہوتے تو رونے لگ جاتے اور ہرگز نہ جاتے، لیکن میرے شیخ ہم لوگوں کے لیے، امت محمدی کی جو ہے ان کی تربیت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے جو ہے بغداد آ گئی، اور پھر بغداد آپ رہ کر کے کئی سالوں تک آپ نے کئی جو علوم و فنون پہ مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرا؟ کیا آپ نے کوئی تعویذ سینٹر کھول دیا؟ کیا آپ نے کوئی جھاڑ پھونک کا دھندا کھول دیا؟ نہیں، مسند تدریس پر بیٹھے اور لوگوں کو پڑھانے کا کام شروع کرا۔ آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ صبح سے دوپہر تک لوگوں کو جو ہے قرآن کی تفسیر وغیرہ پڑھایا کرتے تھے، پھر دوپہر کے ٹائم پہ کچھ اور چیزیں پڑھایا کرتے تھے۔ آپ نے خود عالم بنے اور پھر عالم بنانے کا کام چالو کرا۔ اتنی غوث اعظم کی تعلیم، مسلمانوں کو گناہوں سے بچایا، دین کی طرف بڑھایا، سنت رسول کی طرف بڑھایا۔ اور پھر آج ہم لوگ جب غوث اعظم کو مان رہے ہیں تو یہ اس لیے ہم نہیں مان رہے ہیں کہ مطلب کہ ہم نے ان کو بنا دیا، تو غوث اعظم کو یہ غوث ہم نے نہیں بنایا، ہم غلاموں نے تو صرف جو اسے ماننے کا کام کیا، انہیں غوث بلکہ غوث الاغواث قطب الاقطاب تو جو ہے ان کے رب نے بنایا۔ اور کیوں بنایا؟ کہ بھئی جس کو معراج کی رات میں مصطفیٰ کریم نے یہ فیض دے دیا کہ جس طرح سے عبد القادر میں سارے نبیوں میں نبی ہوں، تم جو ہے سارے ولیوں میں ولی ہوں گے، تو اللہ اور اس کے رسول نے جس کو بڑھا دیا اسے ہم کیا بڑھائیں گے؟ ہم غلام تو صرف جو ہے تسلیم کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو تعلیمات غوث اعظم یہی ہے کہ مخلوق کی خدمت کی جائے، مخلوق کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا کام کیا جائے۔ اسی میں ہی ایک بہت بڑا کام ہے یہ 11ویں شریف کی نیاز، کیونکہ غوث اعظم کو یہ کام بڑا پسند تھا۔ آپ ہر مہینے کی جو ہے 11ویں تاریخ کا دن گزار کر کے 12ویں کی شب کو جو ہے میلاد مصطفیٰ لنگر عام کی شکل میں منایا کرتے تھے۔ وہ لنگر اتنا مشہور تھا کہ دور دراز سے لوگ وہ لنگر کو جو ہے کھانے آیا کرتے تھے۔ اور جب میرے آقا قادری آقا پردہ فرما گئے تو قادریوں نے ان کی محبت میں یہ کام چالو کرا کہ اب ہم ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کی جو ہے نیاز کریں گے۔ تو یہ کھانا پکایا جاتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رب کے دیے ہوئے رزق سے رب کے بندوں کو کھلانے کے لیے، اس سے جو ثواب ملتا ہے وہ غوث الورا کی جو ہے بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اتنے جاہل بدبخت لوگ ہیں کہ میں نے ان سے سنا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بکرا تم لوگ لا رہے ہو غوث اعظم کا، یہ وہ کھانا جو ہے منع ہے یا یہ وہ ہے۔ ارے بے وقوف، جب بکرا عید میں بھی ہم لوگ قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونے پر جب بکرا لاتے، فار ایگزامپل اگر میں بکرا لاؤں کہ بھائی یہ میری طرف سے قربانی ہوگی، تو اس کو ذبح کرنے کے ٹائم پہ تھوڑی نا میں محمد غوث میرا نام لے کر کے کرتا ہوں، اللہ کے ہی نام پہ ہم اس کو ذبح کرتے ہیں نا۔ سیم اسی طرح سے ہم جب غوث اعظم کی بارگاہ میں جو ہے بکرا وغیرہ لے کر آتے 11ویں کی نیاز کرنے، تو نام غوث اعظم کا ہے تاکہ ثواب ان کو دیا جائے، پر بکرا ذبح ہم ہمارے رب کے ہی نام پہ کرتے ہیں۔ لیکن جاہل لوگوں کو کون سمجھائے، آنکھ والے اندھوں کو بھائی کہاں سے جو ہے کوئی بات سمجھنے آ سکتی ہے۔ اس میں نے ایک اور چیز دیکھا ہے، تھوڑی سی بھی وضاحت کر دوں، کچھ ہمارے یو پی بہار طرف کے لوگ ہیں، یہ لوگ ہے نا دیسی مرغے کی نیاز کرتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ ان کے یہاں مشہور ہے غوث الورا کی ایک وہ کرامت بھی مشہور ہے نا کہ آپ کے حضور جو ہے ایک بڑھیا نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا تھا تربیت کے لیے، پھر ایک وقت جب وہ ملنے آئی تو دیکھا کہ بیٹے کا حال تو بڑا خراب ہے، سوکھی چوکی روٹی پہ گزارا چل رہا ہے اور غوث اعظم تو مرغا کھا رہے ہیں کر کے، تو اس نے بارگاہ میں جب یہ معاملہ جاننا چاہا تو میرے شیخ نے جو ہے اس مرغی کی ہڈیوں کو کہا کم باذن اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا کر کے، اور وہ مرغی زندہ ہو کے بھاگی، مرغا جو بھی تھا وہ۔ تو اس واقعے کو جو ہے لوگوں نے کو سمجھ لیا کہ غوث اعظم جو ہے مرغا بڑا پسند کرتے تھے، آپ نے کھایا، پر میں نے کبھی میری نظر سے کسی کتاب میں تو نہیں دیکھا، میرا علم بھی قلیل ہے، پر پھر بھی مجھے جتنا سمجھ میں آیا وہ یہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ غوث اعظم کو مرغا ہی دینا ہے۔ دیکھیے نیاز کرنی ہے اور آپ کی استطاعت کے حساب سے آپ جتنا بہتر کر سکے اتنا بہتر کیجیے۔ آپ دیسی مرغا کاٹے پر یہ سوچ کے کاٹے کہ بوائلر سے زیادہ بہتر دیسی مرغا ہے تو میں میرے شیخ کی بارگاہ میں جو چیز اچھی ہے وہ پیش کروں، یہ سوچ کے آپ کریے، یہ مت کیجیے کہ غوث اعظم کو پسند تھا تو میں مرغا دے رہا ہوں کر کے۔ تو ایسی غلط فہمی اور ایسی غلط رسومات سے بچیے، اور ہم نے ہمارے کچھ پلیٹ فارم سے کچھ ریلز بھی بنائی ہے کہ غوث اعظم کی کچھ کرامات بیان کی جاتی ہے، تو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اور جو دوسرے باطل گستاخ لوگ ہیں انہیں تو کیا سمجھانا، چھوڑیے ان کی باتیں۔ عبد القادر جیلانی کو ان کے رب نے جو ہے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے کہ کل صبح امام مہدی کے آنے تک جو غوثیت کے منصب پہ فائز ہے وہ میرے غوث الورائی ہے، جب تک ان کا چرچا تب تک رہے گا۔ تو آپ بھی غوث الورا کے نام پہ جو ہے نیاز کھائیے، کھلائیے، صدقہ اور خیر و خیرات کیجیے، اور اللہ سے یہی دعا کرتے رہیے، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر کو عزت نما کے واسطے، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔